ایک روگ ہمارے دلوں کو غفلت اور سستی کا روگ لگتا ہے، جو بڑا خطرناک ہے، غفلت کا روگ۔ قرآن مجید نے کہا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی آپ غافلوں میں سے مت ہو جائیے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو بھی بھلا دیا۔ یہ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اس طور پر بھی انسان کو یہ بات ہمیشہ سمجھنی چاہیے کہ جو غفلت کی بیماری ہے اس کے ذریعہ سے بھی ہم اپنے دلوں کو کمزور نہ ہونے دیں، غافل نہ ہونے دیں۔ غفلت ایسی ہے دوستو کہ جب زندگی میں آتی ہے تو انسان کو بہت ساری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے حقوق کے معاملے میں، بندوں کے حقوق کے معاملے میں، اور قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، انسان کی نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقت میں انسان کا دل اندھا ہوتا ہے۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ نے کتنی پیاری تفسیر بیان کی ہے اس کی۔ کہتے ہیں اللہ نے اس کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو صرف 2 آنکھ نہیں دیا ہے، اللہ نے انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں۔ ایک ظاہری 2 آنکھ اور باطنی جو دل کی 2 آنکھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی وہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ حص اللہ نے دل کو عطا کیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے، وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں 4 آنکھیں اللہ نے دی ہیں۔ کہتے ہیں جس آدمی کی ظاہری دونوں آنکھیں اگر اس کی بینائی سلب ہو جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے آزمائش ہے، یا اس کے ذریعہ سے انسان کا بہت بڑا مرتبہ بن جاتا ہے جو اللہ کے ہاں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من ابتلی بحبیبتی، جو آدمی اپنی ان 2 محبوب چیزوں سے محروم کر دیا جائے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آدمی کی آنکھیں بینا ہو لیکن دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ایک قرآن مجید نے یہ چیزیں ذکر فرمائی۔